والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کسی کی زبان خاموش نہ رہے، سینے کا زور لگا کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبیم، دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علیم، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، آنکھوں پائے سے اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلوات کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے انتہا انگنت درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس وحدہ لا شریک کا بہت زیادہ شکر ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ سمیت ہم سب کی جان ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا تمہید آج کا ہمارا موضوع عظمت والدین، ماں باپ کی شان، ماں باپ کا مقام، ماں باپ کا مرتبہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ماں باپ کی عظمت اور شان اور مقام قرآن کی اس آیات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے والدین کی عظمت، والدین کی شان کو کس انداز کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیں جہاں پہ بھی اللہ پاک نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہ میرے رب نے میرے اور آپ کے والدین کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ والدین کی شان ہے، والدین کا مقام ہے۔ آج اس دور فتن کے اندر
آج بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی سوسائٹی میں والدین کی جو عظمت، والدین کی جو تحریم، والدین کی جو تکریم، والدین کی جو تعظیم جس انداز کے اندر کرنی چاہیے، لیکن وہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ والدین کا مقام اور مرتبہ اس انداز کے اندر ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، میں بذات خود محمد عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا جو فرض نماز ہے، فرض نماز میں پڑھا رہا ہوتا، اور اس نماز کے اندر میں سورہ فاتحہ کی میں قرات کر رہا ہوتا، اور ادھر سے میری والدہ محترمہ مجھے آواز دیتی، محمد، میں اپنی نماز کو چھوڑ دیتا اور اپنی اماں جان کی بات سنتا۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ والدین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اور یہاں تک کہ اگر ہم بزرگوں کے اقوال اور بزرگوں کی طرز زندگی کو، والدین کی شان اور مقام کو دیکھیں تو پھر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا بزرگ، اور جن کو اللہ پاک نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہو، اور پھر ایسا مرتبہ کہ یہاں تک کہ جن کے بارے میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر اللہ کی عبادت بھی کی، اللہ کا ذکر بھی کیا، لیکن وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہ کر سکے، لیکن ایک صرف ماں کی دعا نے آپ کی زندگی کے پلٹے جو ہیں وہ ہی بدل ڈالے۔ یہاں تک کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، یہاں تک کہ 12 سال تک میں اپنے گھر سے دور رہا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، گھر والوں کو چھوڑا ہے، میں نے چھوڑنے کے باوجود بھی وہ لطف، وہ زندگی کا مزہ جو ہے وہ مجھے نہیں مل سکا جو ایک دعا نے، میری ماں کی دعا نے جو زندگی کا مزہ مجھے عطا کر دیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں فرماتے ہیں کہ والدین کا اس انداز کے اندر اپنی خدمت کی جائے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئے، فل سردیوں کی رات تھی، اتنی زیادہ سردی تھی کہ یہاں تک کہ برف جو ہے وہ آسمانوں سے گرتی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ چارپائی کے اوپر آرام فرما رہی ہیں، اور آدھی رات کا وقت ہے، آپ کی والدہ کو پیاس لگتی ہے اور آواز دیتی، بایزید مجھے پیاس لگی ہے، اب مجھے پانی پلا دو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے مٹکے کے اندر دیکھا تو پانی میسر نہیں، گھر کے ہر کونے میں دیکھا تو پانی میسر نہیں، لیکن سوچا کہ اب اماں جان نے پانی مانگا ہے، اب پانی میں اپنی والدہ کو کہاں سے لا کر دوں؟ ہاتھ میں پیالہ پکڑا، پانی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی دور تک چلے گئے، یہاں تک کہ ایک جگہ پر پانی میسر ہوا، اور وہاں سے پانی کو لے کر جب واپس لوٹتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگتی ہے، ادھر والدہ کو دیکھتے ہیں اور ادھر اپنی نیند کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں پانی رکھ دیتا ہوں، میری والدہ کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے، اگر انہوں نے مجھے آواز دے دی، بایزید بسطامی محروم رہ جائے گا اس نیکی سے، اور اگر میں پانی جو ہے اپنی والدہ کو جگا دیتا ہوں، ماں کی نیند میں خلل آ جائے گا، لہذا اس سے بہترین حل یہ ہے۔ بایزید بسطامی فل سردیوں کی راتیں ہیں، ہاتھ میں پیالہ پکڑ کر جو ہے ماں کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ان ماؤں کی عظمتوں کو بھی سلام ہے جنہوں نے 5 وقت کی نماز تو دور کی بات ہے،
آپ نے تو کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، آپ نے تو کبھی نفلی نماز بھی نہیں چھوڑی، کبھی قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑی، اور پھر جب تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ پیالہ لے کر آپ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ آرام کر لیتے، پیالہ جو ہے وہ میرے یعنی سرہانے کی طرف رکھ دیتے، لیکن بایزید بسطامی آپ کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ اماں جان میں نے اس لیے نہیں رکھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوبارہ آنکھ کھل جائے اور آپ مجھے پھر بلائیں، میں نیند کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، اور اس لیے آپ کو جگایا نہیں کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے، آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ماں کی ممتا جب جاگتی ہے، دل کی کھڑکیاں جب کھلتی ہیں، اور پھر زبان سے ماں کے جملے جب اللہ کی بارگاہ میں نکلتے ہیں، اور پھر حضرت بایزید بسطامی جیسی ماں ہو اور پھر ان کی ماں ہو، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے تہجد کی نماز کے وقت وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر آسمانوں کی طرف بلند کیے، اللہ کے حضور میں دعا کرتی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ابھی تک آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو جو ہے مصلے پر نہیں گرتا ہے۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میری اماں جان، یہ جملے ہیں میری اماں جان کے، آپ فرماتی ہیں اے اللہ آج اس نے مجھے راضی کر دیا ہے، یا رب العالمین تو بھی خوش ہو جا، تیرا محبوب بھی خوش ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں ساری زندگی کی عبادت ایک طرف ہے، اور ماں کی ایک لمحے کی دعا جو ہے وہ ایک طرف ہے، میرے رب نے مجھے وہ مقام عطا کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے وہ مقام عطا کر دیا ہے۔ یہ ماں کی دعا ہے، ماں باپ کی دعا ایسی دعا ہے عزیزان گرامی جو میرے اللہ پاک رد نہیں فرماتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جو عشق و مستی کے اندر اتنے زیادہ مست تھے، اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، اور بعض علماء نے تو آپ کو صحابیت کا مقام لکھا ہے، لیکن صحابی کے لیے شرط یہ ہے، صحابی کا ہونا شرط یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا ہو یا سنا ہو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی نے نہ میرے آقا کو دیکھا، نہ میرے آقا کی آواز کو سنا، لیکن بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کو میرے محبوب نے صحابیت کا مقام عطا کیا ہے۔ اور اکثر آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں آپ فرماتے اویس کرنی کو یہ جو مقام اور مرتبہ ملا ہے یہ کوئی عام نہیں، بلکہ آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر ہم آج اپنا حال دیکھیں، بات ماننے کی تو بڑی دور کی بات ہے عزیزان گرامی، ہم تو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ آئیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو مہاجرین اور انصار کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں پر اپنی عورت کو فضیلت دے گا اور پھر اپنی ماں کو درجہ کم رکھے گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر اللہ کی بھی اور اس کے فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی اللہ پر اس کی لعنت ہوتی ہے، اس پر لعنت ہوتی ہے۔ آج ہم اپنی اگر بیوی کے لیے چھپا کر چیزیں لے کر جاتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ جس نے 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، ہر تکلیف کو برداشت کیا، اور اس باپ کا بھی خیال کیا کریں کہ جس کی کمر جھک گئی ہے تجھے بڑا کرتے کرتے، آج اس کی ارمان جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، آج ان کی خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔
آج ان کا ہر وہ خواہشات جو ہیں، آج ان کی آرزویں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہے۔ جب اپنے لیے باپ خریدنے کے لیے کوئی چیز بازار کے اندر جاتا ہے، وہ 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ یار یہ چیز 10,000 کی ہے، اس سے تو میرے 2 بچوں کی چیزیں آ جائیں گی، اس میں تو میرے اتنی چیزیں میرے بچوں کی آ جائیں گی، میری خیر ہے۔ آج اپنے بچوں کے لیے خرید لیتا ہوں، وہ اپنی زبان کے چسکوں کو بھول جاتا ہے، اپنے یعنی بدن پر پہننے والے اچھے کپڑوں کو بھول جاتا ہے، پہننے والے جوتے کو بھول جاتا ہے، اپنی ہر خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ خوش رہیں۔ اور آج بچے جب باپ کے کاندھے پر پہنچتے ہیں، آج جب بچے کو باپ کی جوتی پوری آ جاتی ہے، اس وقت بچہ کیا کہتا ہے؟ اے ابا تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تجھے تو علم ہی نہیں ہے، سب کچھ تو مجھے ہی علم ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، بات یہ نہیں ہے، جو والدین کو علم ہے وہ ہمیں نہیں ہے، جو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے وہ ہم کو نہیں ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے 15واں پارہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب، میرے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد ذکر یہ فرما دیا، فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اگر میرا رب اتنا ہی فرما دیتا تو ہمارے لیے کافی تھا، ہمارے لیے کافی تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ پیار کر، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنے والدین کی تعظیم کر، اپنے والدین کی تکریم کر، لیکن میرے رب نے آگے یعنی مختص فرما دیا، اور وہ یعنی شبہات جو تھے وہ دور فرما دیے۔ میرے رب کریم نے ارشاد فرما دیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا جب یہ تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو کلمہ اف بھی مت کر۔ آج ہم دھکے دیتے ہیں، میرا رب تو یہ فرما رہا ہے ان کو کلمہ بھی اف مت کر، اف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج یقین کر جائیں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ہماری بچیوں کا یہ حال ہے، وہ جب تک ڈرامے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں آوازیں دے رہی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں جب تک مشہوری نہیں آئے گی تب تک میں نہیں جاؤں گی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موبائل پہ لگ گئے، اپنے کام میں لگ گئے، ماں باپ بلکتے رہتے ہیں، لیکن کوئی خیال نہیں ہے۔ ذرا وہ اس زندگی کو بھی اپنے سامنے رکھ مسلمانوں، جب ہم چلنے کے بھی قابل نہیں تھے، ہم بولنے کے بھی قابل نہیں تھے، ہمیں کسی کی پہچان تک بھی نہیں تھی، ہم کسی رشتے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ یہ سارے معاملات ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ باپ اپنی انگلی سے پکڑ کر بچے کو سکھاتا ہے چلنا، ماں ہر بولی کو سمجھتی ہے، اور جو عام انسان کو بچے کی سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن ماں اس کے گنگناتے ہوئے ہونٹ جو ہے ماں پہچان جاتی ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ اب کیا چیز مانگ رہا ہے، اب میرے بچے کو کس چیز کی طلب ہے۔ اب چھوٹا بچہ بول کر نہیں کہہ سکتا مجھے فلاں تکلیف ہے، لیکن بچہ روتا ہے، ماں کا دل تڑپتا ہے، اور ماں کا دل تڑپ کر بولتا ہے میرے بچے کو فلاں تکلیف ہے۔ نہ وہ ڈاکٹر ہے، نہ وہ حکیم ہے، لیکن اللہ پاک نے اولاد دی، اولاد کے ساتھ ساتھ یہ طریقے بھی سکھا دیے، یہ حربے بھی سکھا دیے کہ تیرے بچے کو یہ تکلیف ہو، تیرے یعنی بیٹی کو یہ تکلیف ہو تو فلاں فلاں یہ تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے بچے جو ہیں، حقیقت بات یہ کر رہا ہوں، اپنے پلے میں اس بات کو باندھ لیں، یہ میرے ساتھ بھی گزرا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی گزرا ہوگا۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں عزیزان گرامی، ہمارے والدین یہ نہیں کہتے ہم ان کو کل لے جائیں گے، ہم ان کو ایک ہاسپٹل میں چیک تو کروا دیا ہے، اب دوسرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں
اس وقت تک چین سے سوتی نہیں ہے، باپ اس وقت تک آرام سے بیٹھتا نہیں ہے جب تک اس کا بچہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، جب تک بچہ صحت مند نہیں ہوتا ہے، اور وہی زندگی والدین کے اوپر بڑھاپے کی صورت میں آتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم ایک ہاسپٹل میں تو لے گئے ہیں، اور جب اس کے اوپر 1000 2000 10,000 لاکھ روپے خرچ کر دیا، اس کے بعد ہم ان کے اوپر باقاعدہ تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے مجھے دیا کیا تھا؟ اب جس بیماری کے اندر آپ مبتلا ہیں، اب اسی کے اندر ہی آپ مر جائیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے حالات بھی دیکھے، ہم نے اپنے کانوں سے ایسے معاملات کو سنا بھی، ہمارے پاس ایسے ایسے مسائل بھی آئے، لیکن عزیزان گرامی ہم نے کبھی آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی ماں باپ نے یہ کہا ہو ہمارا بچہ جو ہے بیمار ہے، دعا کریں قاری صاحب کہ وہ مر جائے، وہ اس دنیا سے اٹھ جائے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ واحد ایسی والدین کی یعنی شان ہے، والدین کا رشتہ ہے، اپنا تن من دن سب کچھ قربان اپنے بچوں کے اوپر کر دیتے ہیں، اپنی جائیدادوں کو ان کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، اپنی نیندیں، اپنا کھانا پینا آرام ہر چیز اپنے بچوں کے اوپر آرام کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ مسلمانوں رات کی نیند بھی گئی، دن کا سکون بھی گیا، اور جائیداد بھی گئی، وراثت بھی گئی، کھانا پینا بھی گیا، سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی آدھی آدھی رات کو اٹھ کر ماں مصلی بچھا کر دعا کر رہی ہوتی ہے، اے رب ذوالجلال تجھے اس محبوب کا واسطہ ہے، اس سجدہ خاتون جنت کی تطہیر کا چادر کا واسطہ ہے، میرے بچے کو شفا عطا کر دے، میرے بچے کو صحت یابی والی زندگی عطا کر دے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے عزیزان گرامی، اخباریں بھری پڑی ہیں، ابھی تو نئی نئی تازی تازی یہ خبریں ہیں، بچے یعنی بیٹے نے اپنے باپ کو ذبح کر دیا ہے۔ کس کے لیے کیا؟ کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، میں جہاں پہ چاہتا ہوں وہاں پہ میرا رشتہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ ہماری محبت ہے؟ اس چیز کا نام محبت نہیں ہے، محبت اس کو کہتے ہیں۔ آئیے سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ مال غنیمت جو تھا کسی غزوے سے آپ واپس لوٹے، اور مال غنیمت وہ صحابہ میں تقسیم فرما رہے تھے۔ تقسیم کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں، ایک گلی میں سے، ایک راستے میں سے ایک بوڑھی خاتون ہے، نظریں جھکائی ہوئی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، اور بڑے ہی پیار اور محبت سے چلتی ہوئی میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ جب تشریف لاتی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوئے تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، اور بڑے ہی پرجوش کے ساتھ استقبال فرمایا۔ استقبال کرتے کرتے یہاں تک کہ میرے کریم نے یعنی یا ایھا المزمل والی چادر کو اتار کر نیچے زمین پہ بچھایا، اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا اماں جان اس چادر کے اوپر بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اماں جان بیٹھی، پھر چلی گئی۔ صحابہ کرام بڑے حیران تو پریشان، کہا یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسا ماجرا ہے کہ یہ ایک خاتون آتی ہے اور ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسا ماجرا ہے کہ آئی تھوڑی دیر کے لیے، آقا نے اپنی چادر کو بھی بچھا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلی جاتی ہے۔ میرے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خاتون ہے اتنی خوش نصیب جس کے لیے آپ خود بھی کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ آگے چل کر آپ ان کو اپنے یعنی چادر کے اوپر بھی بٹھا دیا۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا یہ میری وہ ماں ہے کہ جس نے اپنی چھاتی کا مجھے دودھ پلایا ہے۔ یہ وہ میری والدہ ہے کہ جس نے مجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے۔ یار جس ماں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہو، میرے محبوب اس کی اتنی عظمت اور تعظیم کرتے ہیں،
اتنی زیادہ احترام فرماتے ہیں۔ ذرا سوچ تو صحیح، اگر اماں آمنہ ہوتی تو پھر میرے محبوب کیا کرتے؟ ہائے ہائے، یہ تو اماں حلیمہ سعدیہ کے یہ مقام ہے، اگر میری اماں آمنہ ہوتی تو پھر میرے آقا کیا فرماتے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ ماں ہے کہ جس نے صرف دودھ پلایا ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اور جس ماں نے ہمیں اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھا اور باپ نے اتنے دکھ اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا، ہمیں کتنی تعظیم اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ شاید کسی کو بات ناگوار بھی لگے، ہم پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں، چومنے بھی چاہیے، جائز ہیں، اساتذہ کرام کے بھی ہاتھ چومنے چاہیے، چومتے بھی ہیں، لیکن حقیقت بات یہ کر رہا ہوں، آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، کسی علامہ کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی محدث کے پاس، کسی فقیہ کے پاس، کسی اتنے بڑے عالم کے پاس چلے جائیں، آپ کو کوئی بھی قرآن کی آیات یا پھر ستہ کی کوئی بھی ایک حدیث مبارکہ کوئی نکال کر نہیں دے سکتا کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہو کہ استاد کے قدموں کے تلے جنت ہے، یہاں تک کہ پیر کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ باپ یہ مقام رکھتا ہے، یعنی استاد اتنا مقام، ان کا مقام اپنی جگہ پر، پیر کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میرے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت من اقدام امہاتھا، اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی ہے۔ اور اس لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں، اگر پیر پکڑنا ہے شرع کے مطابق پیر کو پکڑیں، اس سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیر مانیں۔ ہمارا حال کیا پتہ ہے؟ پیر صاحب آئے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ جھکائے ہوئے، سر جھکایا ہوا، ہاتھ باندھے ہوئے، پاؤں میں جوتی بھی نہیں، ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں، سر ایسے کانپ رہا ہوتا ہے، پیر صاحب آ گئے ہیں جی، حکم فرمایا جی کھانا تیار، جی حضور بالکل کھانا تیار ہو چکا ہے، آپ بس تشریف لائیے۔ ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں لاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک خوشی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے پیر کو تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو کتنے تحفے دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کتنے سر جھکاتے ہیں، ماں باپ کے لیے کتنا ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ کر رہا ہوں، تیرے ماں باپ جب آپ گھر میں پہلے موجود ہوں، اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اگر آپ ان کے چارپائی سرہانے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کر آپ پواندی کی طرف آ جائیں۔ ماں باپ اگر تکیے کے بغیر ہیں تو ان کو تکیہ دیں، چارپائی کے اوپر چادر وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو ان کو چادر بچھا کر دیں۔ اور یہ بات حقیقت کر رہا ہوں، الحمدللہ، اس لیے تو میرے بابا جی فرماتے ہیں ہم اس دین کی اس لیے باتیں یہ کرتے ہیں، یہ دین ہمیں اس لیے یہ سکھاتا ہے، یہ کوئی اور بات نہیں سکھائے گا، یہ یا کوئی مسجد کا مولوی سکھائے گا یا مدرس سکھائے گا، مصلی پہ بیٹھا ہوا، چٹائی کے اوپر بیٹھا ہوا وہ شخص سکھائے گا کہ ماں باپ کی شان کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ حقیقت خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، یار جا کر گھر کے اندر اپنے باپ کے ہاتھ چوم لینا اور ماں کی پیشانی کو بوسہ دے لینا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیرے دل کو اتنا سکون پہنچے گا، کبھی تیری زندگی میں اتنا سکون بھی نہیں آیا ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب وہ بیچارے مر جاتے ہیں پھر لاکھوں روپے قرض اٹھا کے اس کے کل ساتے پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ زندگی کے اندر ہم نے اس کو 1 کلو جو نہ بھی اچھے والا فروٹ نہیں کھلایا۔ اگر یہی جو لاکھوں روپے کل ساتے پہ آگے پیچھے ہم نے خرچ کیا ہے، کل شریف جو ہے ساتہ شریف 10واں 21واں 40واں سالانہ ختم جو ہے، آگے آپ چند چنے رکھیں، چنے بھی نہ رکھیں، پانی رکھیں، ختم پڑے، ثواب اللہ پھر بھی پہنچا دیتا، بلکہ زیادہ پہنچاتا ہے۔ اور جب ہم زیادہ دیگے کرتے ہیں اس میں پھر ہماری ریاکاری بھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی پگ کو بچانا ہے نا، ہماری پگڑی جو ہے وہ میلی نہ ہو جائے، برادری کے اندر کمر نہ جھک جائے، کمر یعنی ہماری نظریں نہ جھک جائے۔
لیکن یہی ہم نے اپنی زندگی کے اندر والدین کے اوپر خرچ کیا ہوتا تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اللہ پاک بچوں کی دعا سے، بچوں کی محنت سے ماں باپ کے 4 سانس اور بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، تیری نمازیں، تیری زکاتیں، تیری عبادتیں یہ قبول نہیں ہوں گی، یہ یاد رکھ لیں۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، کشف الغمہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، 3 آدمیوں کے فرض اور نفل اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ 3 آدمیوں کے اللہ تعالیٰ اس کے فرض بھی اور اس کے نفل بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ فرمایا کہ ایک والدین کا نام فرمان، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اور ایک تو قرآن مجید کے اندر باقاعدہ یہ فرمان عالی شان ہے، یہ نماز کے ضمن کے اندر بھی ہے کہ جب یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو غیہ کہتے ہیں، جنگل ہے، اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام حبحب کنواں ہے، اور اس کنویں کو اتنی آگ اس کے اندر بھڑکائی جائے گی، اتنی زیادہ آگ بھڑکائی جائے گی، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ حبحب کنواں جو ہے اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جہنم کی سختی کتنی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، جہنم کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جہنم کے بارے میں یہ کہا ہے، اگر جہنم کی دیوار میں سے سوئی کے نکے کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے نا تو پوری دنیا سڑ کر راکھ ہو جائے گی۔ یہ جہنم کی سختی ہے۔ اب جہنم بذات خود حبحب کنویں سے پناہ مانگ رہا ہے، اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ حبحب کنویں کے مستحق جو لوگ ہیں وہ ایک شراب پینے والا، ایک بے نمازی، اور تیسرا والدین کا نافرمان۔ یہ 3 لوگوں کو حبحب کنویں کے اندر پھینکا جائے گا۔ اس لیے خدا را جن کے والدین حیات ہیں، اگر ناراض ہیں تو ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں۔ زندگی کا علم نہیں، پتہ نہیں، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، اب میں ان کے لیے کیا کروں؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اب تیرے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے استغفار کریں، دعا کریں، ان کی قبروں پر جا کر معافی طلب کریں۔ ماں باپ ہیں تو ہم معافی مانگیں گے، اگر یہ نہ ہو تو زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ جن کے ماپے نہیں ہیں تو ذرا ان سے پوچھیں کہ ان کا حال کیا ہے۔ یقین کر جائیں، سکے بھائی چھوڑ جاتے ہیں، سکے چاچے چھوڑ جاتے ہیں، مامے چھوڑ جاتے ہیں، نانکے دادکے دور ہو جاتے ہیں۔ ماں ہے تو نانکے ہیں، باپ ہے تو دادکے ہیں۔ اگر یہ دونوں رشتے گئے تو سمجھ لو کہ نانکے دادکے دونوں گئے، چھوڑ گئے۔ آج تو ویسے بھی رشتہ داری کا خون سفید ہو چکا ہے۔ اس لیے خدا را اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ لوگ، اس دل سے نیت کر کے اٹھیں، انشاءاللہ اگر میں آج کے بعد اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دوں گا، اونچی آواز سے کہیں، گونج آ جائے، پتہ چل جائے واقعی آپ اپنے ماں باپ سے دلی سے محبت کرتے ہیں، کبھی بھی دکھ نہیں دیں گے، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی دکھ نہیں دیں گے، ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ بابا جی ایک بول رہے ہیں، سب بولے نہیں دیں گے، ماں باپ کو پریشان نہیں کریں گے، ماں باپ کو کبھی بھی ہم تکلیف نہیں دیں گے، ماں باپ کی ہر جائز بات کو مانیں گے۔ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔